اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو یہ کہ تحقیق پا لیا ہم نے ما وعدنا ربنا حقا، جس کا وعدہ کیا ہم سے ہمارا رب نے، حقا سچ۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، بس کیا پا لیا تم نے جو وعدہ کیا تم سے تمہارا رب نے سچ؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر ظالموں کے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ ساتھ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان حجاب ایک پردہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اوپر اعراف کے رجال ایسے لوگ ہوں گے، یعرفون، پہچانیں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ، ہر ایک کو ساتھ ان کی نشانیوں کے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنت والوں کو، أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ کہ سلام ہو اوپر تمہارے، لم يدخلوها، نہیں داخل ہوئے اس میں، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ توقع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیر دی جائیں گی ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف، قالوا، کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ کر ہمیں ساتھ ظالم قوم کے۔ گزشتہ سبق میں نیک بد کے انجام کا ذکر تھا۔ ایمان والے، اچھے اعمال والے انجام کے اعتبار سے جنت میں ہوں گے، کفار، برے اعمال کے حامل انجام کے اعتبار سے جہنم میں ہوں گے۔ جنت محل وقوع کے اعتبار سے اوپر ہے، اور جنت اور جہنم نیچے ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں اعراف پہ ہوں گے۔ اعراف یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹھکانہ ہے، جزیرے کی شکل میں کہہ لیں، یا وہ پردہ ہے دیوار کی شکل میں کہہ لیں۔ بہرحال جنت اور جہنم کے درمیان میں وہ مقام ہے۔ وہاں سے جنت والے اوپر نظر آئیں گے اور نیچے جہنم والے جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جنتیوں کی صفات میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدور کو، ان کے قلوب کو بالکل صاف کر دیں گے۔ کسی قسم کا حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عناد ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، اور دنیا میں ہمارے سینے ان بیماریوں سے ہر وقت لت پت، اور ان بیماریوں کی آلودگی ہمارے قلوب پہ چڑھی رہتی ہے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے محفوظ کر دیں گے، اور جنتی کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ نہ فرماتے۔ جنت والوں کو آواز دی جائے گی، یہ تمہاری جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا،
تمہارے اعمال کی بدولت۔ ونادى اصحاب الجنہ، جنت والے پکاریں گے اصحاب النار، آگ والوں کو۔ جنت والے جہنم والوں کو جلتا ہوا چیخ و پکار میں گویا کہ اس وقت مبتلا دیکھیں گے، اور جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تحقیق پا لیا ہم نے جس کا وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے، حقا سچ۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا پا لیا تم نے جو وعدہ کیا تم سے تمہارا رب نے سچ؟ یہ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ وعدہ سچ پا لیا۔ فأذن مؤذن، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان، یہ فرشتہ اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، قولا فعلا۔ کم از کم آدمی اگر لوگوں کو اچھا نمونہ نہیں دے سکتا تو برے نمونے سے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی ایسا حلیہ بنا کر چلتا ہے، ایسے حالات اختیار کرتا ہے کہ معاشرہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو اس جیسا بناتا ہے۔ داڑھی منڈانا لے لیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے داڑھی رکھی ہے۔ تمام اصحاب کی داڑھی تھی، تابعین کی داڑھی تھی، ائمہ کرام مجتہدین کی داڑھی تھی، اور یہ شیطان کا سبق ہے کہ فطرت کو بدل دو، چونکہ یہ داڑھی فطرت کے مطابق ہے۔ اب شیطان کے سبق کو ہم نے خوب یاد کیا، اور عملاً جب ہم داڑھی منڈا کر باہر نکلیں گے، گھر میں بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، اعزا قارب، وہ حلیہ جب دیکھیں گے تو اس کو فالو کریں گے، اس کو پسند کریں گے۔ یہ ہے حق سے روکنا عملاً فعلاً۔ زبان سے کہنا بھی ایسے کرو، یہ قولاً ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، گھر میں بوڑھی خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے۔ چھوٹی بچیاں جب دادی اماں کو، نانی اماں کو دوپٹے کی حالت میں دیکھیں گی تو دوپٹے کا وہ بھی اہتمام کریں گی۔ جب انہوں نے گھر کی بڑی خواتین کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو وہ وہی کریں گی جو انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھر میں بڑوں کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، فرض نماز مسجد میں ادا کریں، نفل نماز گھر میں پڑھیں، تاکہ بچے دیکھ کر نماز کے عمل کو دہرائیں۔ اور وضو کا اہتمام بھی گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بچے وضو بھی سیکھ لیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ویبغون عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ عوجا کے معنی ہیں کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام اسلام کے خلاف کرتے ہیں، یہ ہے کجی۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ نام اسلام کا اور کام اسلام کے خلاف، ہمارے حکمران نام اسلام کا لیتے ہیں، کام اسلام کے برعکس اسلام کے مخالف کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنت والے جہنم والوں سے مخاطب ہوں گے
کہ تحقیق ہم نے پا لیا جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، حقا سچ، کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے سچ کیا تھا؟ گویا تم سے تمہارے رب نے جو سچا وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی وہ پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ پا لیا۔ روایات میں تفصیل ہے، جنگ بدر کے موقع پہ 70 کفار مردار ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ 70 جو مردار ہوئے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ بدر میں کنواں آج بھی موجود ہے، اگرچہ نشاندہی کے اعتبار سے مختلف اقوال ہیں، بہرحال بعض کہتے ہیں تھوڑا مسجد عریش کے پیچھے جو ایک کنواں ہے وہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ آگے ہے، بہرحال موجود ہے۔ جب کفار کی لاشوں کو وہاں ڈالا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ما تکلموا من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسے اجساد سے کلام فرماتے ہیں جن میں روحیں موجود نہیں ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسماء لما اقول منہم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، فرمایا مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زندہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوائی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نبی کے نافرمانوں بڑے بڑے جابروں کا کیا حشر ہوا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالُوا نَعَمْ، انہوں نے کہا ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اعلان کیا اعلان کرنے والے نے ان کے درمیان اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ ساتھ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ ہے، گویا ایک دیوار ہے، ایک فصیل ہے، اس پہ کچھ لوگ ہوں گے، وعلی الاعراف، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ گویا وہ لوگ یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، جنت والوں کو ان کی نشانیوں سے، جہنم والوں کو ان کی نشانیوں سے۔ جنت والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ جہنم والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ وتسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جنت والے خوش و خرم ہوں گے، توانا جوان ہوں گے، ان پہ شباب ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور و غلمان ان کے دائیں بائیں ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جی چاہتے مزوں میں ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ وہاں بڑے بڑے بالا خانے اور بڑے بڑے محلات ان کو الاٹ کیے جائیں گے، اور جنت کی نہریں ان کے آگے چل رہی ہوں گی۔ یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ اور جہنم والے جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی بہایا جائے گا، سانپ بچھو ان پہ مسلط ہوں گے، خاردار جھاڑی ان کی خوراک ہوگی، ان کے چمڑے جلائے جائیں گے، گلائے جائیں گے، اتارے جائیں گے، چڑھائے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ تو گویا ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے آراف والے پہچانیں گے۔ اب آراف پہ کون لوگ ہوں گے؟
اس کی مختلف تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے 4-5 تفسیریں نقل کی ہیں. اختصاراً عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر سرابر ہوں گے. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ فطرت کے لوگ تھے، وہ زمانہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 650 سال کا یہ عرصہ، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. پہلے پیغمبر کی تعلیم ان کے بعد محفوظ نہیں، آگے آیا نہیں، تو اس زمانے کے لوگ زمانہ فطرت کے لوگ کہلاتے ہیں. یہ لوگ اعراف پہ موجود ہوں گے. جبکہ تیسری تفسیر یہ ہے اعراف پہ مومن جنات ہوں گے. اور چوتھی تفسیر فرماتے ہیں جو مقروض فوت ہوئے، جن کے اوپر قرضہ تھا، اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بوجھ سے بھی ہر آدمی کو آزادی نصیب فرما دے. موت کے وقت قرضے کے ساتھ جانا کوئی اچھی خبر نہیں ہے. قرضہ کسی کا بھی ہو، قرضہ ہے. کسی کا حق بھی ساتھ لے کر رخصت ہونا بہت بڑی بات. کنیت الطالبین کے حوالے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کنیت الطالبین کے مصنف ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے انتقال کر گئے. کسی نے خواب میں پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ جہنم سے تو میں بچ چکا ہوں لیکن جنت میں داخلہ نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے کہ کسی آدمی سے میں نے سوئی لی تھی اور سوئی واپس کر نہیں سکا، میں واپس کرنی بھول گیا ہوں. جب تک میرے ورثاء سوئی واپس نہیں کریں گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. پانچویں تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور شہید ہو گئے لیکن ماں باپ کے نافرمان تھے. جہاد کیا، شہید ہو گئے لیکن ماں باپ کے نافرمان تھے، وہ لوگ اعراف پہ ہوں گے. استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تفسیر نقل کرتے ہیں کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جو پاگل تھے، دیوانے تھے. نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن تک اسلام نہیں پہنچا، سلیم الفطرت ہیں، عقل مند ہیں، ان تک اسلام نہیں پہنچا. کسی ایسے جزیرے کے اندر ہیں جہاں کوئی مبلغ نہیں پہنچا، یا کہیں ایسے خطے میں ہیں جہاں ان کی زبان میں کوئی اسلام کی بات کرنے والا نہیں ہے، وہ لوگ اعراف پہ ہوں گے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہاں گویا وہ بچے ہوں گے جو بچپن میں انتقال کر گئے. وعن الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، پہچانیں گے ہر ایک کو ساتھ ان کی نشانیوں کے. ونادو، اور آواز دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو تم پر. لم یدخلوہا، وہ بھی داخل نہیں ہوئے اس جنت میں. وہم یطمعون، وہ توقع رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، انہیں امید ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں تلقا اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، تو قالوا، کہیں گے ربنا، رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ کر ہمیں ساتھ ظالم قوم کے. ونادا اصحاب الجنہ، پکاریں گے جنت والے اصحاب النار، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،
یہ کہ تحقیق پا لیا ہم نے جس کا وعدہ کیا ہم سے ہمارا رب نے سچ۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ بس کیا پا لیا تم نے ما وعد ربکم حقا جو وعدہ کیا تم سے تمہارا رب نے سچ۔ قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ پس اعلان کرے گا اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان لعنۃ اللہ علی الظالمین کہ اللہ کی لعنت ہو پر ظالموں کے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ویبغونہا عوجا اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ ساتھ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما حجاب ان کے درمیان میں حجاب پردہ ہوگا وعلی الاعراف اور اوپر اعراف کے رجال ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم پہچانیں گے ہر ایک کو ساتھ ان کی نشانیوں کے ونادو اور آواز دیں گے اصحاب الجنہ پکاریں گے جنت والوں کو ان سلام علیکم سلام ہو پر تمہارے لم یدخلوہا نہیں داخل ہوئے اس میں وہم یطمعون اور وہ توقع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب پھیر دی جائیں گی ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار آگ والوں کی طرف قالوا کہیں گے ربنا رب ہمارے لا تجعلنا مع القوم الظالمین نہ کر ہمیں ساتھ ظالم قوم کے۔